خیر الورا ہے حضرت صابر. تو عید میلاد النبی، میت ہو تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، مکان بکے تو میلاد، مکان خریدو تو میلاد، فلیٹ خریدو تو میلاد، زمین و جائیداد بکے تو میلاد، ایکسیڈنٹ میں موت ہو جائے تو میلاد، ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤ تو میلاد، بیماری ہو تو میلاد، خسارہ ہو تو میلاد، برکت ہو تو میلاد. جب دیکھو تم لوگ میلاد مناتے رہتے ہو یار. اس میلاد سے تمہاری طبیعت نہیں گھبراتی؟ بار بار مناتے ہو، ہر لمحے مناتے ہو. ہم نے کہا کہ سن، ہم تیرے خطاب سے جواب دیں یا اپنے ذہن سے جواب دیں؟ انہوں نے کہا کہ کتاب سے. ہماری کتاب سے کیسے؟ ہم نے کہا اٹھا کتاب. نواب صدیق حسن بھوپالی، وہابیوں کا امام، بھوپال کا رہنے والا ہے، جس کی کتاب کا نام الشمامۃ العنبریہ. میں نے اس بات کو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، الشمامۃ العنبریہ ہے. اس سے کسی نے سوال کیا، یہ بریلوی حضرات، یہ سنی اپنے آپ کو کہلانے والے، بریلوی اپنے آپ کو کہلانے والے، یہ جب دیکھو تب میلاد مناتے ہیں، جب دیکھو تب میلاد مناتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو سنو، نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ صفحہ 5 پر، کتاب کھول کر دیکھ لو. ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، سینہ ٹھوک کے بولتا ہوں. کتاب کھولو، صفحہ کھولو، صفحہ 5 صفحے پہ سطر نمبر 7 میں دیکھو کہ جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ارے اسے چھوڑو کہ وہ کیوں مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں. کہا پھر؟ کہا میرا عقیدہ ہے. کہتے سبحان اللہ یار. میرا عقیدہ ہے، میرا ماننا ہے کہ سنو، جو عید میلاد النبی کے مجلس میں بیٹھے، نبی کی میلاد کا ذکر سنے، شکر خداوندی بجا نہ لائے اور اس کے چہرے پہ شادمانی نہ آوے، وہ مومن نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اب بتاؤ، بریلی کی کوئی کتاب دکھا دو، کہ چھوچے کی کوئی کتاب دکھاؤ، مارہارا بدایوں اجمیر و بغداد کی کوئی کتاب دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ جو میلاد نہ مناوے وہ مومن نہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ بھیا مومن نہیں تو ہوا کیا؟ میں نہیں کہوں گا، اس کا فتویٰ کہہ رہا ہے. مومن نہیں تو پھر کیا ہے؟ اب دو ہی تو ہے، ایک ماننے والا، ایک انکار کرنے والا. میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا، یہ اس کا فتویٰ بتا دیا. اور پھر صفحہ 12 میں وہ کہتا ہے کہ سنو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ روز نبی کی میلاد مناؤ. صفحہ 12 میں اسی کتاب الشمامۃ العنبریہ کے صفحہ 12 میں وہ لکھتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ روز میلاد مناؤ، جگہ بدل بدل کر میلاد مناؤ. اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہر صبح یعنی ہفتے میں 1 دن میلاد مناؤ. ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دن ضرور میلاد مناؤ. اور اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ربیع النور شریف کے مہینے میں خالی مت جانے دینا. ہم تو وہی کر رہے ہیں نا. بولیے پھر فتویٰ کیسا؟ ارے ایسے فتوے کو لگ جائے لقوا، ایسے فتویٰ کو لگ جائے لقوا. جو اپنے امام کو نہ مانے، جو اپنے رہبر و رہنما کو نہ مانے، رہبر کہے کچھ، مقتدی کہے کچھ. ارے مقتدی تجھے مانو یا تیرے رہبر کو کے جملے کو مانو؟ تو سنو، اسی طریقے سے اس نے میرے دامن کو پکڑا، کہا مولانا بتاؤ، جب دیکھو تب میلاد، جب دیکھو تب میلاد.
کیا تیری طبیعت گھبراتی نہیں، اوب نہیں جاتی ہے؟ ایک چیز کھاؤ تو طبیعت گھبرا جائے، ایک کپڑا پہنو طبیعت گھبرا جائے۔ ہم نے کہا مسئلہ تو حل کر دیا بابو، تو نے کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا کہ تو ٹھیک ہے سب کچھ کھاتا ہے، کھانے سے ایک چیز کھانے سے طبیعت ہمیشہ گھبرا جاتی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے تو جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے، دن میں 1 مرتبہ نہیں، 2 3 5 مرتبہ نہیں، 2500 مرتبہ کھاتا ہے بنگالی کی زبان میں۔ بنگال کی زبان میں کھاتا ہے جل، پانی۔ ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی جب سے پیدا ہوا تب سے تو پی رہا ہے، تیری طبیعت نہیں گھبرائی ہے۔ صبح فجر میں پانی، دوپہر میں پانی، ظہر میں پانی، عصر میں پانی، عشاء میں پانی، فجر میں پانی، ناشتے میں پانی، کھانے میں پانی، رات کے کھانے میں پانی، ہر گھنٹے پہ پانی، آدھے گھنٹے پہ پانی، باہر نکلا اندر آیا پانی۔ پانی پیتا ہے، دن میں اتنی مرتبہ پانی پیتا ہے۔ ایک وہی چیز تو ہے کہ جسے تو پیتا رہتا ہے، تیری طبیعت نہیں گھبراتی۔ اس نے تڑپ کے کہا مولانا پانی نہ پیے تو جان جاتی ہے، پانی نہ پیے تو جان جاتی ہے۔ میں نے کہا ارے نادان تجھے جان کی پڑی ہے، میں اپنے ایمان کی پڑی ہے، تجھے جان کی پڑی ہے، ہمیں ایمان کی پڑی ہے۔ ہم اس حسین کے دیوانے ہیں، ہم اس حسین کے عاشق ہیں، ہم اس حسین کے چاہنے والے ہیں جس نے سر دے دیا، ایمان بچا لیا، بھائی کا بازو دے دیا، ایمان بچا لیا، 18 سال کا علی اکبر دے دیا، 19 سال کا قاسم دے دیا، اونو محمد دے دیا، علی اصغر دے دیا، 72 زخم کھا کر سر سجدے میں رکھ دیا، کہا پانی نہیں چاہیے ایمان چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا نادان تو جان کی فکر کرتا ہے، لیکن یاد رکھ سنی مسلمان وہ ہے جسے جان کی فکر نہیں ہوتی، ایمان کی فکر ہوتی ہے، جو اعلان یہ کہتا ہے جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، لیکن ہم سے یہ نہ ہوگا ہرگز کہ نبی کا دیا ہوا ایمان دیں گے۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، گھر لٹا سکتے ہیں، زمین دے سکتے ہیں، جائیداد دے سکتے ہیں۔ ارے تو بھول کیوں گیا؟ صدیق اکبر نے سب چھوڑ دیا تھا، مدینہ چلے آئے، ہے نا؟ ہم نے کہا ہم اسی صدیق کے تو وفادار ہیں، اور اسی صدیق کے وفادار ہیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے صدیق جہاں جہاں میں رہوں گا وہاں وہاں تم رہو گے، ہے نا؟ زندگی میں ساتھ ساتھ رہے نا، آج وصال کیے تو ساتھ ہے نا مزہ، بولو دنیا میں ساتھ، قبر میں ساتھ، محشر میں ساتھ، جنت میں بولو۔ اب آؤ ایک کتاب جو آج کی کتاب نہیں ہے، 100 سال 200 سال کتاب نہیں ہے، 500 سال پہلے کی کتاب ہے، جس کتاب کا نام النعمت الکبریٰ ہے۔ اس کتاب میں امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صداقت کے علمبردار ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا من انفق درہمن، جس نے 1 درہم مولد النبی پہ خرچ کیا، کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے 1 درہم، یہ بریلی سے نہیں نکلی ہے، یہ اس امام کی ہے جو محدثوں کے بھی امام ہے۔ امام ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، النعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جس نے، ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 درہم میلاد میں خرچ کیا،
وہ میرے ساتھ کان رفیقی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ، بولیے بولیے، ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ بولیے، میلاد منانے کے بعد میلاد دل سے منائیں گے، خرچ دل سے کریں گے، نبی کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے میلاد منائیں گے، تو وعدہ ہم سے کون کر رہا ہے؟ صداقت کا علم بردار کر رہا ہے، صدیقوں کا سردار کہہ رہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک درہم بھی خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اے آقا، ہم تو آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گے، آپ بتا دیں آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ جواب ملا، تو میرے ساتھ ہوگا، میں مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو پتہ کیا چلا؟ میلاد منانے والا جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ بولو بولو، سرکار کے ساتھ ہوگا، ہے نا؟ اب ایک مرتبہ درود شریف سناؤ تو پھر دوسری حدیث سناؤ۔ اللہم صلی علی مولانا محمد کما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کے بعد یہ لوگ سب سے زیادہ دلیل کس کتاب کی لیتے ہیں؟ اور بخاری اور مسلم کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، حالانکہ بخاری انہیں آتا، بخاری نہیں آتی۔ توہین نبی کا بخاری ان کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے، بخاری انہیں نہیں آتی ہے۔ امام مسلم، توجہ سے سننا اس حدیث کو، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں، امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ارشاد فرمایا کہ سرکار حجر عائشہ میں تشریف فرما ہے۔ کہاں؟ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اسی لیے کہتا ہوں کہ بچے کو تھوڑا پیچھے کر دیا کرو، ہے نا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کہاں تھا؟ حجر عائشہ میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل امی آ گئے، اور جبریل امی جب آئے تو جبریل امی نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ ذرا باہر نکل کے تو دیکھیے آپ کے دیوانے، آپ کے شہدا کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے تجسس میں فرمایا، جان تو سب رہے تھے، کہتے سبحان اللہ، سب جان رہے ہیں میرے آقا، پھر بھی حضور نے ارشاد فرمایا اچھا جبریل کیا کر رہے ہیں بتاؤ تو، اے جبریل بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور آپ نکل کے دیکھیں تو صحیح وہ کر کیا رہے ہیں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا جبریل بتاؤ تو صحیح۔ کہا حضور خود سے جا کر کے پوچھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ اب حضور جب آئے تو دیکھا مجلس مسجد نبوی کے صحن میں، امام مسلم کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے یار، بریلی کی کوئی کتاب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، کہ چوچا والے کی کتاب نہیں، مرحلہ اشرفیہ والے کی کتاب نہیں ہے، یہ امام مسلم کی کتاب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے صحابہ گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو سرکار جب قریب گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، سبحان اللہ سبحان تم یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ ہے قربان جاؤ، آج لوگ کتنا بڑا بہتان لگاتا ہے کہ احمد رضا نے یہ جلسہ شروع کیا۔ لفظ جلسہ احمد رضا نے شروع کیا، ارے نادان، ہم نے بریلی اور چچوچے سے نہیں لیا ہے، امام مسلم سے لیا ہے، اور سرکار کی زبان سے ہمیں یہ ملا ہے۔ پوچھا اے صحابہ ما اجلسکم، تم لوگ یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ کس بات کا جلسہ کر رہے ہو؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہو آپ؟ اچھا بتاؤ کہ وہ اس میں بیٹھ کر کے جہاد کر رہے تھے؟ نہیں نا، میدانی جہاد میں نہیں تھے نا، وہ بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلسنا یا رسول اللہ، ہم لوگ جلسہ کر رہے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ، ہم لوگ جلسہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیوں، کس کا جلسہ، کس بات کا جلسہ، کس کا ذکر کر رہے ہو؟ تو امام مسلم سرکار کی صحابہ کی زبانی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ نے عرضی پیش کیا یا رسول اللہ
ندعوہ، یا رسول اللہ ندعو اللہ، ہم لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، جلسہ میں کیا کر رہے ہیں؟ اب اپنے ایمان کو مضبوط کرو یار اپنے ایمان کو۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا تم جلسہ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے کہا ہم لوگ جلسہ میں بیٹھ کر ندعو اللہ، اللہ کو پکار رہے ہیں، مطلب اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ نعرے تکبیر کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بولو، یہ ہے کیا؟ اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ صحابہ نے کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ندعو اللہ، ہم لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، یعنی نعرے تکبیر اور اس نعرے تکبیر لگا رہے ہیں۔